اولیاء امت کا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اظہار محبت۔ حضرت علامہ پیر ظہیر عباس قادری صاحب، اسلامک و صوفی اسکالر، سجادہ نشین، مرکز قادریہ اسلام آباد۔ اسلام کا پرامن پیغام آگے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء امت کا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اظہار محبت۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے فرماتے ہیں۔ تحفۃ الابرار میں آپ کا یہ کلام باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیراں ز جلالت ارض و سما۔ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں، در صدق ہما صدیق و شی، در عدل و عدالت چو عمری، اے کان حیا عثما منشی، ماند علی باجود و سخا۔ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا۔ الفاظ پہ غور کرنا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیراں ز جلالت ارض و سما۔ اسی طرح آپ آخر میں فرماتے ہیں، چوں پائے نبی باشد تاج سرت، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا۔ یعنی اس کا اگر ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے سر پر، اے غوث العظم، آپ کے سر انور پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ہے، اور آپ کا قدم مبارک اولیاء امت کے کندھوں پر اور سروں پر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدہ را بخش ضیا حضرت غوث الثقلین، حضرتت کعبہ حاجات ہما خلقان است، حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتہ ام و نام تو محی الدین است، مردہ را زن نما حضرت غوث الثقلین۔ اگر اس کا بھی ترجمہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ صاف دلوں کا قبلہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت غوث الثقلین ہیں، اور ہر جگہ پر مددگار اور مشکل دور کرنے والا کوئی ہے تو وہ حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ ہر مشکل میں دبے ہوئے انسان کی اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، وہ ایمانی طور پر ہو، وہ جسمانی طور پر ہو، وہ روحانی طور پر ہو، وہ دنیاوی طور پر ہو، وہ اخروی طور پر ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ایمان بھی بچاتے ہیں، عزتیں بھی بچاتے ہیں، مال کی حفاظت بھی کرواتے ہیں، اور پھر آخرت بھی بچا لیتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا ان پر کرم ہے۔ یوں ہی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت سید احمد کبیر رفاعی، حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی اور دیگر کئی پیشوایان سلسلہ ہائے طریقت کا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ سے استفادہ کرنا اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنا بھی باقاعدہ طور پر ثابت ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ طریق اور تمام عالم وجود میں صاحب تصرف تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم سے
طریقت کے تمام سلسلوں کے بادشاہ بھی تھے اور ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاحب تصرف تھے۔ تصرف کا معنی ہوتا ہے کہ جب اور جہاں اور جس وقت بھی وہ چاہتے اللہ کے حکم سے اس جگہ پر آپ اپنا فیض پہنچا سکتے تھے اور پہنچا دیا کرتے تھے، اور آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کرامات و خارق عادت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوامی ید طولہ عطا فرمایا تھا، یعنی ان کا اس کا بھی سلیس اردو میں اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ کرامات کا ظہور ہوا ہے، اتنے زیادہ کمالات اور کرامات کا ظہور ہوا ہے کہ اتنا کسی اور سے ہوا ہی نہیں، اور یہ کرامات صرف آپ کی حیات مبارکہ تک ہی نہیں تھی بلکہ دائمی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی۔ آپ کے ماں کے شکم اطہر سے لے کر آپ کے دنیا میں تشریف لانے تک، اور وہاں سے لے کر آپ کی حیات مبارکہ جوانی تک، اور آپ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک آپ کی فیض روحانی اور قادری جو ہے وہ امت تک پہنچ رہا ہے، اور یہ طاقت انہیں اللہ نے دی ہے۔ گو کہ اللہ ان کاموں کا یا ایسی ہستیوں کا محتاج نہیں، مگر اللہ کا نظام کائنات کے سارے نظاموں سے اعلیٰ نظام ہے، تو اس نے اپنے نظام کے لیے اپنے ایسے پیارے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے عظیم محدث حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار میں، آپ فرماتے ہیں غوث اعظم دلیل راہ یقین، غوث اعظم دلیل راہ یقین، بہ یقین رہبر اکابر دین، از اوست در جملہ اولیاء ممتاز، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیغمبر در انبیاء ممتاز، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ راہ یقین کی دلیل مستحکم ہیں، اور آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کی راہ ہے اس میں صرف مستحکم نہیں، دین کے اکابر اور بڑے ناموں سے بھی بڑے عزت والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مقام و مرتبہ نبیوں میں ہے، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اولیاء امت میں ہے، اسی لیے ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کو سنانا چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ قطبیت کبریٰ کا مطلب یہ ہے تمام جو قطب ہیں ان سب سے بڑا مقام قطبیت پر، یہ مقام قطبیت ایک ولایت کا عظیم مقام ہے، جیسے کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، مگر تمام بادشاہوں کا بھی دنیا کے اندر ایسی سلطنتیں اور حکومتیں پہلے بھی موجود تھیں، آئندہ بھی ورلڈ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہونے جا رہی ہے، ان تمام کا جو ایک ہی پریزیڈنٹ ہوگا، ایک ہی پی ایم ہوگا، پھر اس کے الگ الگ پی ایم ہوں گے، تو وہ یہ قطبیت کبریٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ رب کائنات نے اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا مقام قطب کا بنایا ہے، تو قطب جو ہے اس سے بڑا مقام ہے قطبیت کبریٰ کا، سب سے بڑا قطب، تو وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں الفاظ بڑے قابل غور ہیں، اور لکھنے والا کون ہے؟ محدث، اور کون سا محدث؟ جس کو تمام مسالک، تمام علماء، پوری امت کے کروڑوں اربوں لوگ مانتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوق تک، فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوق تک آپ کے کمال اور جلال اور جمال کی شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے خزانوں کی کنجیاں، بخشش کا معنی صرف گناہوں کی بخشش نہیں، عطاؤں کے خزانوں کی کنجیاں، یعنی جس کو جو چاہیے وہ خزانے جو ہیں ان کی کنجیاں، اور جسمانی تصرفات کے لوازم و اسباب آپ کے اختیار اور اقتدار میں دے دیے تھے، جس کا آسان لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ جس کو جو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پیارے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اپنے خزانوں کی کنجیاں جیسے انہیں دے دی ہوں، جس نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کچھ مانگا اسے انہوں نے ضرور دیا۔ اور فرماتے ہیں اور تمام اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں غرض ہے کہ تمام اولیاء وقت حاضر و
غائب یعنی وقت کے تمام اولیاء جو ظاہری طور پر موجود تھے وہ بھی، جو رجال غیب اولیاء ہیں جو کہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، روحانی طور پر ہوتے ہیں، تو وہ اولیاء حاضر اور غائب بھی، قریب و بعید جو ان کے قریب تھے بغداد شریف کے وہ بھی، جو دور دور تک تھے وہ بھی، ظاہر و باطن سب کے سب آپ کے فرما روا اور اطاعت گزار تھے، کہتے ہیں، اور آپ تمام اولیاء کے سالار اور سردار تھے، کیونکہ آگے بڑی خاص بات ہونے والی ہے، کیونکہ آپ قطب الوقت، سلطان الوجود، امام الصدیقین، حجت العارفین، روح معرفت، قطب الحقیقت، خلیفۃ اللہ فی الارض، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ، الوجود البحت، النور الصرف، سلطان الطریق اور متصرف فی الوجود علی التحقیق ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے حضرت امام یافعی کا علم میں اور روحانیت میں، وہ فرماتے ہیں جناب غوث الاعظم کی جو کرامات ہیں وہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو درجہ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امت کے ہر پیارے بندے نے، امت کے ہر صاحب علم اور صاحب روحانیت بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات اور عقل سے ورا باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی ہیں ان کو ہر پوری انسانیت اور پوری امت تسلیم کر چکی ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چڑھتے ہوئے سورج کا دوپہر کے وقت میں انکار کر دے۔ آگے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عرض گزار ہیں، آپ عرض کرتے ہیں من آمدم بہ پیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر، دستم بگیر از کرم اے جان عاشقاں۔ جس کا ایک لائن میں اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ عاشقوں کے سلطان ہیں اور آپ تو عاشقوں کے قبلہ ایمان ہیں، اور کون ہے ایسا جس کو ضرورت پڑی ہو مدد کی اور آپ نے اس کی دستگیری نہ کی ہو، یعنی کہ آپ نے اس کی مدد نہ کی ہو، ایسا کون ہے؟ یعنی کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی مخلوق میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، پر جب بھی کسی کو مدد پڑی، مدد کی ضرورت پڑی، آپ نے کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ انسانیت کی مدد کی ہے۔ اے عاشقوں کی جان شیخ عبد القادر، ہم آپ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا الحاج محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مسلک دیوبند کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان کی پیر اور شیخ طریقت ہیں، تو وہ فرماتے ہیں خدا بندہ بحق شاہ جیلاں، وہ دعا کرتے ہیں خدا بندہ بحق شاہ جیلاں، محی الدین و غوث و قطب دوراں، بکن خالی مرا از ہر خیالے ولیکن آں کہ زو پیداست حالے۔ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے مختصر کہ اے اللہ تو شیخ عبد القادر جیلانی جو شاہ جیلاں ہیں ان کے صدقے سے میرے دل کو ہر غیر کے خیال سے خالی کر کے اپنی محبت میں وارفتگی والا کر دے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اولیاء امت کس انداز سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری حوالہ دے کر میں یہ بتاتا چلوں کہ شیخ معرفت، کتاب کا نام ہے خارق الاحباب فی معرفت الاقطاب، اس میں شیخ عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک روحانی اجتماع کی مجلس تھی، اس میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ 150 سال بعد بخارا میں ایک درویش پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا، جو ہم میں سے ایک خاص نعمت کا مستحق ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چنانچہ جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سلسلہ نقش بندیہ کے امام ہیں، جب انہوں نے میدان تصوف اور سلوک میں قدم رکھا تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔
تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ آپ اپنا فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان کی طرف توجہ کریں اور روحانیت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کے اشارہ پر حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے روحانی طور پر متوجہ ہوئے، اور ان کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے پکارا الغیاث الغیاث یا محبوب سبحانی، الغیاث الغیاث، یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میری مدد کیجئے، میری دستگیری کیجئے، میری مشکل کشائی کیجئے اے اللہ کے حبیب شیخ عبد القادر۔ تو یہ آپ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور آپ سکون کی نیند سو گئے۔ ظاہری طور پر تو آپ سوئے، مگر خواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور نورانی فیض اپنے سینے سے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ اقدس میں منتقل کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ جو ظاہری وصال ہے اس کے بعد بھی آپ جو ہے اپنا فیض لٹاتے رہے۔ کوئی روحانیت کا اور طریقت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فیض سے مالا مال نہ ہو۔ لہٰذا کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سیفی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی نوشاہی ہے اور کوئی سلیمانی ہے، جس بھی سلسلے کا تعلق، جس بھی شخصیت کا کسی بھی سلسلے سے تعلق ہے وہ ہے اپنی جگہ، مگر ہر ولی تابع سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اسی لیے سلسلہ عالیہ قادریہ کو تمام سلاسل طریقت کا سردار کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس سلسلے کے بانی کو تمام اولیاء کاملین کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ایک آخری بات کر کے جا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑا نام ہے ان کا، فلسفہ میں آپ کا بڑا نام ہے، تصوف میں آپ کا بڑا نام ہے اور بڑا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ دور و نزدیک ہر جگہ یکساں تصرف فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آئیے میں اردو آسان کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی پاس ہو یا پھر کوئی مشرق و مغرب میں ہو، شیخ عبد القادر جیلانی اس تک اپنی روحانیت کا فیض پہنچاتے ہیں اور پھر اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب فرمایا آپ اپنے ہم اثر اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء کرام کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا وسیلہ کبریٰ اور واسطہ عظمیٰ ہیں۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے اور بعد کے زمانے والے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جس کو بھی ولایت چاہیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعہ سے ملتی ہے، اور جس کو بھی اللہ کی بارگاہ کا عرفان چاہیے اور وہ ولیوں کو نہ مانتا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں اسے اللہ کا عرفان اور اسے ولایت کا درجہ مل جائے۔ ہاں جس کو بھی ولایت چاہیے ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر حاضر ہوگا اور محبت کا اظہار کرے گا، عقیدت کا اظہار کرے گا، تب جا کر ولایت کی مہر حضرت مولائے مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوگی، وگرنہ کبھی نہیں ہوگی۔ یہ عزتیں، یہ عظمتیں انہیں اللہ نے دی ہیں، اور امت کے بڑے بڑے تمام علماء نے، تمام اولیاء نے، تمام اقطاب نے، تمام صوفیاء نے انہیں تسلیم کیا ہے، اور جو تسلیم نہ کرے آج بھی اس کی ولایت اور روحانیت اللہ کی بارگاہ سے چھن جاتی ہے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کا تصرف اور ان کا فیض۔ رب کائنات ہم میں سے ہر ایک کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض آج بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور صبح قیامت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔